السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیر صاحب۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ اس بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گے عرفان بشیر بھی۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں، فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ سپہ سالار کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس کے شرکاء نے اسرائیل کی جانب سے طاقت کے استعمال کے باعث معصوم فلسطینیوں کے جانی نقصان پر تشویش کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا، فوج غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں میں حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ مافیاز کے خلاف کارروائیوں کو مزید تقویت دی جائے گی۔ سعودی کابینہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ دارالحکومت ریاض میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت کابینہ کے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر سعودی کابینہ نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جنگ بندی اور غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کی جائے۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران مطالبہ کیا گیا کہ عرب امن انیشیٹو کے تحت امن منصوبے کو دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس کے تحت 1967 کی سرحدوں کو اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ اہم خبر آپ کو دی، سائفر کیس میں مرکزی گواہ اعظم خان کا تحریری بیان سامنے آ گیا ہے، اور اپنے بیان میں اعظم خان نے کہا کہ چیئرمین PTI نے فوج کے خلاف ٹارگیٹڈ پلان کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر معاملے پر اداروں کے خلاف مؤثر بیانیہ بنانے کو کہا۔ یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم کے جو پہلے پرنسپل سیکریٹری تھے، سابق سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری تھے، اعظم خان کی جانب سے یہ اہم بیان سامنے آیا ہے سائفر کیس کے اندر۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے عثمان بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بٹ، کتنی اہمیت کا حامل یہ بیان ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی سکرینز پر؟ جی بالکل، سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کا یہ بیان جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے جو ہے وہ چیئرمین PTI کے خلاف جو ہے وہ ٹھوس ایک گواہی کے طور پہ جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا یقیناً۔ اور اس بیان کے اندر انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ اعتراف کیا ہے کہ جو سائفر تھا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے جو استعمال کیا گیا، جو تحریک چلائی گئی تھی PDM کی جانب سے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا گیا، اور فوج کے خلاف باضابطہ طور کے اوپر اس کو جو ہے وہ ذاتی مقاصد کے تحت استعمال کیا گیا۔ جی بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ایک اور اہم خبر، چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی گئی۔ ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے 23 اکتوبر کی تاریخ کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اسپیشل عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں کی۔ ملزمان کو چالان کی نقول فراہم نہ کیے جانے کے باعث آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے چالان کی کاپیاں ملزمان کو دے کر فرد جرم کے لیے 23 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ وکلاء نے عدالت میں سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو پنجرے نما سیل میں کھڑا کرنے پر سخت احتجاج ریکارڈ کرایا۔ وکیل شیر افضل مروت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین PTI کو 9 مئی کے واقعات میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیئرمین PTI نے پیغام دیا کہ میرا ٹرائل جہاں بھی ہو ورکرز تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چاہے وہ میرے ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرائیں یا چاہے کسی بھی عدالت میں، لیکن ورکرز نے کوئی حوصلہ اور تحمل کا جو دامن ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے میڈیا سے گفتگو میں جیل ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس صاحب نے جو ان کی اپلیکیشن جیل ٹرائل کی ڈسمس کی ہے، اس کے خلاف انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے ایٹ این اپروپریٹ فورم۔
चाहे वो इंट्रा कोर्ट अपील हो या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो। उधर जराये के मुताबिक अडियाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल सेल की तौसी कर दी गई है। जेल 35 फीट से तकरीबन 60 फीट तक बढ़ा दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई ने घर से खाना और वर्जिश के लिए मशीन फराहम करने की भी दरख्वास्त दे दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जेल में काम करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इंतजामिया को जेल मैनुअल के मुताबिक वर्जिश के लिए सामान फराहम करने की हिदायत दे देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तरक्की की तरफ एक नए सफर का आगाज करेगा। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें मायूसी ना हो, महंगाई ना हो, मुआशी बदहाली ना हो। नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम की उम्मीदों को फिर पूरा करेंगे। मुल्क को मुआशी तबाही के गड्ढे से फिर निकालेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। मरीम नवाज और हमजा शहबाज भी इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत को ताबीर देगा। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ का एजेंडा मईशत की बहाली, कर्ज पर चलने वाली मईशत और आवाम को महंगाई से छुटकारा है। नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। लाहौर में FPCCI के नुमाइंदों से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज का FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा। चार्टर ऑफ इकॉनमी के मौजू पर होने वाले खसूसी सेशन से खिताब। मरीम नवाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने इकनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन की पॉलिसियों पर अमल किया। नवाज शरीफ मिसाक़ मईशत को ताबीर देगा, अदारों की फिर से तामीर करेगा, ब्यूरोक्रेसी FBR की इस्लाह करेंगे, नैब के इंतकाम का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर का कहना था कि 90 की दहाई से 2013 से 2018 तक के वजीर आजम नवाज शरीफ के हर दौर में पाकिस्तानी मईशत और आवाम की जिंदगी बेहतर हुई। नवाज शरीफ की आमद से कारोबार चलेंगे, सनतों और तजारत को दोबारा फरोग मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा कि 2018 से 2022 की तबाही ने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। 16 माह की मुख्तसर तरीन हुकूमत में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। तहरीक इंसाफ के वफ्द ने सदर को निगरान हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही। वफ्द ने चेयरमैन PTI के साथ सलूक और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में भी आगाह किया। वफ्द में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन और उमैर नियाजी शामिल थे। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा वक्त आ गया है कि सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। आपस में गुंजाइश का फ़ायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ अली जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी कहते हैं इलेक्शन करीब हैं, ज़रूरत है कि दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। चाहते हैं रकाबतें और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। ये अशराफिया का खेल नहीं है, ये अवाम का खेल है। खेल से पहले और खेल के बाद यही खिलाड़ी एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छी तरह से मिले। हम चाहेंगे कि हमारी सियासत में भी ये शाइस्तगी और ये टीम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो वापस आए, ताकि हम एक मुत्तहद मुल्क होके, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम इलेक्शन के बहुत करीब हैं, जरूरत इस बात की है कि दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए और वो जज्बा स्पोर्ट्समैनशिप का जो आज आपको यहाँ खेल में नजर आया ये मुंतकिल हो हमारी सियासत। एक और अहम खबर, वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए वक्त मांग लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज़ का वक्त दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकर की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बीजिंग में मुलाकात हुई है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरआज़्म है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। रूसी सदर का कहना था कि खित्ते की मुआशी तरक्की के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
ڈالر کی گراوٹ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات۔ اسٹاک مارکیٹ نے 6 سال 4 ماہ کے بعد ایک بار پھر سے 50,000 کی نفسیاتی حد کو چھو لیا۔ کاروبار کے اختتام پر حصص بازار میں 200 پوائنٹس کی کمی آئی۔ 100 انڈیکس 49,531 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوا۔ اسمگلنگ کی روک تھام، ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی بدولت اسٹاک مارکیٹ میں لگاتار 11ویں سیشن میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس نے 272 پوائنٹس کے اضافے سے 50,000 کی نفسیاتی حد کو چھو لیا، تاہم زیادہ دیر تک یہ سطح برقرار نہ رہ سکی اور اختتام پر 200 پوائنٹس کی کمی آئی اور انڈیکس 49,531 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران حصص بازار کی بلند ترین سطح 50,017 جبکہ کم ترین سطح 49,508 رہی۔ اسٹاک مارکیٹ نے 7 جون 2017 میں 50,000 کی سطح کو عبور کیا تھا۔ معروف سرمایہ کار عقیل کریم ڈھیڈی نے GNN سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے اقدامات سے مہنگائی میں کمی ہوگی۔ چیئرمین پاکستان فوریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان ہوتی کہتے ہیں کہ ڈالر کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ عوام اور ایکسپورٹرز نے ایکسچینج کمپنیوں کو بڑی تعداد میں ڈالر بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید کمزور ہوگا اور 250 روپے تک جائے گا۔ آج بھی ہمارے پاس 25 ملین ڈالر ایکسچینج کمپنی کے پاس آئے تھے اور ہم نے انٹر بینک میں سلنڈر کی کوئی بائر نہیں تھا اور ہمارے پاس بڑی مشکلوں سے ہم نے جو ہے 76-20 تک سیل کی ہیں اور اس کے بعد ہم نے سارے انٹر بینک میں سلنڈر کیے، ریٹ ہی بہت کم دی، پبلک تو بائیں گے آ ہی نہیں رہی، بیچنے آ رہی ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں وہی اس کا لیول 250 ہی ہے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 20 پیسے مہنگا ہوگا 277 روپے 3 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں استحکام رہا اور امریکی ڈالر 277 روپے پر بڑھا۔ کیمرمین فیصل خان کے ساتھ راشد خان، GNN کراچی۔ آگے بڑھیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کابینہ کے ہمراہ فیصل آباد پہنچ گئے، کوچ میں سفر کیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے بعد کرایوں میں کمی کے بارے مسافروں سے استفسار کیا۔ سرفراز احمد کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے مختلف شہروں کے دورے جاری، فیصل آباد پہنچ گئے۔ محسن نقوی نے کابینہ کے ہمراہ کوچ میں سفر کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاری اڈا میں موجود مسافروں سے کرایوں میں کمی کے حوالے سے پوچھا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے فلور ملز ایسوسی ایشن، کرایہ ایسوسی ایشن پنجاب، بار ایسوسی ایشن کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد آٹے کے نرخ کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ گندم کی ریلیز پالیسی کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن بھی یہاں موجود ہے اور انہوں نے بھی تقریباً 15 روپے پر تھیلا کم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرایہ ایسوسی ایشن کے وفد سے صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے دالوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات پر بات چیت کی۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے وفد نے نگران وزیر اعلیٰ کو وکلا برادری کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے مسائل خود نوٹ کیے اور حل کی یقین دہانی کرائی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد میں بجلی چوری روکنے کے لیے جاری آپریشن سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر فیسکو نے آپریشن کے بارے بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے کہا بجلی چوری کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔